أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اور ہم لوگ شروع سے ہی مرکب اضافی کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مرکب اضافی یہ بہت زیادہ قرآن شریف میں آپ کو نظر آئے گا، تو اس کی اگر آپ کو صحیح سے اور بہت آسانی سے اس کی پہچان بھی بہت آسان ہے۔ جب بھی آپ کو کسی اسم کے اوپر مطلب زیر یا وہ حالت جر میں، کہ جب بھی آپ کو کوئی اسم جر کی حالت میں ہوگا تو اس کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہو، اور دوسرا وہ مرکب اضافی کا ایک پارٹ ہو، مطلب مرکب ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سا پارٹ ہو، مضاف الیہ ہو، جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو کہا تھا بار بار کہ حرف جر جو ہے وہ بہت اچھی طرح یاد کر لیں، وہ باؤ تاؤ کافو۔ بعد میں ہم نے آپ کو 11 وہ لسٹ بھیج دی، اگر یہ شعر نہیں آپ یاد کرنا چاہتی ہیں تو بی تا کی اس طرح کر کے یاد کر لیجئے، وہ جو گروپ میں بھی بھیجا تھا میں نے کہ قرآن میں استعمال ہونے والے 11 حرف جر۔ تو اگر آپ کو کسی اسم سے پہلے کوئی اسم آپ کو مجرور حالت میں نظر آ رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس سے پہلے کوئی حرف جر نظر نہیں آ رہا ہے، پھر آپ کنفرم ہو جائیں گے کہ یہاں مرکب اضافی بن رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں۔ ایسے دو اسما کا مرکب، مطلب وہ کمپاؤنڈ ورڈ، آپ کو پتہ ہے نا مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو، تو ایسے دو الفاظ کا مجموعہ یا مرکب جن کے درمیان پوزیشن کا تعلق ہو، ملکیت کا تعلق ہو، ایک چیز کا تعلق دوسرے سے پتہ چل رہا ہو، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کا گھر یا زید کی کتاب، اس میں دیکھیں اللہ ایک اسم ہے اور گھر دوسرا اسم ہے۔ گھر کا تعلق پتہ چل رہا ہے کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ تو ایسا مرکب جب ہم کو نظر آئے گا جس مرکب کے اندر اللہ اور گھر دونوں موجود ہوگا، ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہیں گے۔ اسی طرح زید کی کتاب، اردو میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں بیچ میں آپ کو کا کی نظر آ رہا ہے، یہی کا کی جو قواعد یوز ہوں گے اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ اور لفظ گھر کے ساتھ، وہ اس کا کی کا مفہوم دے دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے۔ مطلب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مرکب اضافی کے دو پارٹ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھ رہی ہیں کہ مرکب توصیفی کا بتایا گیا، اسی طرح مرکب جاری کا بتایا گیا۔ تو ایک تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے کہ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹ کیا رول، کیا قاعدہ فالو کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بائی ڈیفالٹ کوئی بھی اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے نا۔ رفع کی حالت جیسے ہی کہتے ہیں تو دماغ میں پیش آتا ہوگا، مطلب او کی آواز یا آنی کی آواز یا اونا کی آواز یا تن، تانی اور آتن، یہ دیکھیں ہم نے پوری یہ 6 ساؤنڈ جو ہم نے بولی ہیں ابھی، یہ ساری رفع کے کالم کی، مسلمن کی گردان اگر آپ کو یاد ہوگی تو ہم نے فرسٹ کالم کی یہ 6 ساؤنڈ بولی ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے کہ چاہے ہم آپ کو کالم وائز پوچھیں، مطلب ہم پوچھیں آپ سے کہ رفع کی ساری ساؤنڈ بتائیں، تو آپ اسی طرح بتا دیں او، آنی، اونا، تن، تانی، آتن، ہے نا۔ اور اگر ہم تسنیہ کی پوچھیں تو وہ بتا دیں، جمع کی پوچھیں تو بتا دیں کالم وائز، اور اگر ہم رو وائز پوچھیں تو وہ بھی آپ بتا دیں۔ رو وائز تو یاد ہی ہے، ان، ان، آنی، اینی، اینی، وہ تو یاد ہی ہوگا، اب اونا، ہے نا۔ تو ہر طرح سے مطلب اتنا زیادہ آپ کو ان آوازوں کا، کیونکہ دیکھیں ان کو کہتے ہیں اعراب۔ اعراب کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، را، با۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری عربک لینگویج ان کے اوپر یہ بیس ہے، یہ بیس فنکشن ہے۔ تو آپ کو ان اعرابی حالتوں سے اتنا زیادہ آپ کو فیملیرائز ہو جانا چاہیے کہ وہ ہم کسی بھی چیز، ہم نہیں، کوئی بھی پوچھے آپ سے یا آپ کہیں بھی پڑھیں تو آپ کو فوراً آ جائے۔
पूरी गर्दान ऐसे आपको पोएट्री पूरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बल्कि बीच से ही आप अचानक पिक कर ले। तो देखते हैं एक बार मुरक्कब इजाफी के जो दो पार्ट हैं, वो है मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, जो पहला है, हमेशा जब भी हम लिखेंगे, जब भी आप बताएंगे किसी को, तो ये नहीं कि दोनों पार्ट हैं तो आप पहले मुजाफ इलैह बोल दें। हमने हमेशा शुरू से, जब मैं पहली क्लास से ही आपको कह रही हूँ कि सिर्फ चीजों को याद नहीं करना है, बल्कि ऑर्डर में याद रखना भी बहुत जरूरी है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए कि न सिर्फ ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बल्कि ये हमको कभी भूले भी ना, और अगर हम आगे कभी किसी को पढ़ाएं तो उसको भी हम आसान तरीके से बिना उसको परेशान किए पढ़ा ले जाएं। और आप लोग भी, जब मैं किसी से कोई सवाल पूछूं, जैसा कि मैंने कहा, तो चैट में उसका आंसर नहीं करें, क्योंकि हो सकता है उनके मोबाइल पे पॉपअप वो आ रहा हो, इससे वो सोच नहीं पाएंगी। और मैं जो आपसे सवाल करती हूँ, वो मैं आपको टेस्ट करने के लिए नहीं करती हूँ, मैं खुद को टेस्ट करने के लिए करती हूँ कि मैं किस हद तक आपको समझा सकी। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए नहीं करती हूँ, बल्कि अपनी टीचिंग कह लें, मैं क्या चीज समझा पाई और क्या नहीं समझा पाई। तो आई टेस्ट माई सेल्फ, नॉट यू। याद रखें, तो प्लीज किसी को भी हेल्प ना करें। उससे क्या है कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, इस चीज को इन्हें समझने में इतनी हो रही है प्रॉब्लम, तो मैं किसी बेहतर तरीके से, या मैं बैठ के सोचूंगी कि मैं उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से दूसरी तरह से समझाऊं, तो ये पूरी क्लास को बहुत फायदा देगा। तो मुजाफ और मुदाफिल है, आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट वर्ड है इस मुरक्कब का, उसको कहते हैं मुदाफ, और इसी मुरक्कब का जो दूसरा वर्ड है उसको कहते हैं मुदाफ इलैह। ये देखें, एक मुरक्कब इजाफी रसूलुल्लाही, इसका यहां पे देखें कि हमने जब रसूलू का ये पेश देखा और अल्लाही के नीचे ये जो जेर देखा, इससे हमें पता चल गया कि हमें इसका तर्जुमा करना है अल्लाह का रसूल। बीच में हम का वर्ड ले आएंगे, क्योंकि इनके एराब ने हमको बता दिया कि ये मुरक्कब इजाफी है, इसका तर्जुमा हम क्रॉस उसमें करेंगे, और बीच में का की करेंगे, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है जिसमें कि इस इस्म का इस इस्म से ताल्लुक पता चल रहा है। तो देखिए, पहला इस्म जो है वो मुदाफ हुआ, और दूसरा इस्म मुदाफ इलैह। अब कवायद देख लीजिए, फर्स्ट 3 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इस किसी भी तरह से जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, बस उस पॉइंट को उस मुरक्कब के लिए बहुत अच्छी तरह याद रखें, और बिल्कुल दूसरे मुरक्कब के किसी पॉइंट से मिक्सअप ना करें। मुदाफ के लिए क्या शर्त है? हमेशा ये बगैर लाम तारीफ के आता है, मतलब शुरू में इसके अल नजर नहीं आएगा। कभी अगर अल आपको नजर आ गया तो इसका मतलब है अब वो मुरक्कब इजाफी ये दोनों नहीं हो सकते। तो हमेशा ये बगैर लाम तारीफ के आता है, और इसका एराब हल्का होता है, मतलब इस पे तनवीन भी नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कि 3 रोज में तनवीन आती है, और 3 रोज में जो हमारे एराब की जो मेरी गर्दान थी, उसमें नून एराबी आता है। तो ना ही इस पे तनवीन होगी, तनवीन की जगह ये सिंगल हरकत पे होगा, और नून एराबी भी नहीं होगा। ये 2 कंडीशन मैंने आपको एक क्लास में सिखाया था कि एराब हल्का करने का तरीका। तो अब आपको बस न आपको नून एराबी याद रखना है और ना ही तनवीन। आप बस कहेंगी नो लाम तारीफ, मतलब लाम तारीफ शुरू में नहीं और आखिर में एराब हल्का। अगर हम आपसे पूछें कि मुदाफ के क्या कवायद हैं, तो बस आप ये 2 पॉइंट लिखेंगी, शुरू में लाम तारीफ नहीं, और आखिर में नहीं लिखे एराब हल्का। एराब तो आखिर में होते ही हैं, तो आपको वहां आखिर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, एराब हल्का। ठीक है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि तनवीन नहीं होगी, नून एराबी नहीं होगा, ना आप हमको बताएं ओरली और ना रिटन। जैसे ही आपने एराब हल्का लिखा, मुझे समझ में आ गया कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे इसको देख चेक कर लेते हैं। रसूलू में देखे, शुरू में अल नहीं है, लाम तारीफ नहीं है, और आखिर में इसका एराब हल्का है, तनवीन नजर नहीं आ रही, तो ये मुजाफ की कंडीशन पूरा कर रहा है। मुजाफ इलैह की कंडीशन देख लेते हैं कि ये हमेशा मजरूर होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? हालत जर में होता है। जो इस्म हालत जर में होता है उसे कहते हैं मजरूर। तो बस आप लिख दें हमेशा मजरूर।
یہاں دیکھیں یہ ورڈ ہمیشہ آیا, ٹھیک ہے. لام تعریف یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. مضاف الیہ لام تعریف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور بغیر ان دونوں کے بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. زید کی کتاب, تو پہلے آپ کتاب کی عربی لکھیں گی, اور کتاب کی عربی جب آپ لکھیں گی تو وہ رفع کی حالت میں ہی لکھیں گی, کتابن. اور زید, آپ کو پتہ ہے زید, محمد, یہ سب کیا منصرف اسم ہے نا, یہ تنوین کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو زیدن, آپ نے یہ دونوں ابھی عربک ورڈ لکھا. اب آپ کو اس کو مضاف بنانا ہوگا, مطلب مضاف کی قواعد اس پہ اپلائی کرنے ہوں گے, اور زیدن پر مضاف الیہ کے قواعد لگانے ہوں گے. کتابن کو پہلے مضاف تیار کریں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے پاس 2 پوائنٹس تھے, ال نہیں ہونا چاہیے, آلریڈی دیر از نو ال, اور اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے. تو اس کے اعراب کو ہلکا کر دیں, تنوین کو ہٹا کے سنگل پیش کر دیں, ہو گیا تیار مضاف آپ کا. اب مضاف الیہ کی کنڈیشن کیا تھی کہ یہ مجرور ہونا چاہیے, حالت جر میں ہونا. ابھی آپ نے رفع کی حالت میں یہاں لکھا تھا, اب اس کو آپ حالت جر میں لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا زیدن. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اس پہ ال اور تنوین آ سکتی ہے, تو تنوین ہے, نو پرابلم, ٹھیک ہے. کتاب زیدن. اب اس کا ترجمہ جب آپ کریں گی, اگر آپ کو عربی دیا جائے تو پھر آپ کرس کراس تیر سے ہی کریں گی. پہلے آپ لکھیں گی زید, پھر کتاب, بیچ میں کی ڈالیں گی کیونکہ یہ پوزیشن کی بات ہو رہی ہے, ملکیت کی بات ہو رہی ہے. تو زید کی کتاب. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کرس کراس ترجمہ ہی کریں گے. اب دیکھیں اللہ کا گھر, چلیں اقرا آپ ہی اس کا کریں, اللہ کا گھر کا ترجمہ کریں. جی, بیتن, میں ڈائریکٹ نہیں, بتاتی اب جاؤں ایسا یا ہے کہ اسٹیپ مجھے تو بائی لگ رہا اسٹیپ؟ ہے اقرا کہ آپ ڈائریکٹ کر سکتی ہیں, اتنا سمجھایا گیا ہے, جی ڈائریکٹ کر کے دیں جی مجھے. جی, بیت اللہ. ویری گڈ. اللہ کی کتاب. جی, اللہ کی کتاب کتاب اللہ. ہاں, آپ بس عربی بولیں. اللہ کا رسول. رسول اللہ. ویری گڈ. اب کوئی عشرت, آگے میں میم کر لوں؟ میں عشرت سے, ہاں جی عشرت, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں میم, آگے میں کرنا چاہتی ہوں. چلیں کریں, شاباش. جی, عبداللہ, ہوں پھر ہے نصر اللہ, ہوں پھر نعمت اللہ. نعمت اللہ, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ایک دم صحیح ہے. نعمت اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ کہ کس طرح کریں گے. جی الحمدللہ ہو گیا. بس اس میں ہم ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اگزامپل لیتے ہیں, تسنیہ کا لے لیتے ہیں, صبح کے 2 کنارے والا, ٹھیک ہے, یہ والا لیتے ہیں اور اس کو ہم کر کے دکھاتے ہیں. اس کا ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کریں گی ترجمہ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ بعد والے اسم کا کریں گی. اکثر جو ہے لوگ, جب بھی آپ کریں گی اگر کوئی ورڈ نہیں دیا ہوا ہے تو آپ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہی رہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں دیا ہوا ہے تو آپ رفع کی حالت میں رہیں. رفع کی حالت میں یہ ہوگا طرفانی, ٹھیک ہے. اور صبح کا ہو جائے گا النہارو, ٹھیک ہے. اب ہمیں اس کو مضاف بنانا ہے. جب مضاف بنانے کا کیا ہے کہ ہمیں اس کا اعراب ہلکا کرنا ہوگا. اعراب ہلکے کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اعرابی نون ہٹا دیں اس کا. تو یہ ہمارا بن گیا طرفا, اور اس کو جو ہے ہم کیا کر دیں, حالت جر میں لے کے چلے جائیں. اب ان دونوں ورڈ کو اگر ہم یہاں ملا کے لکھیں تو یہ ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے, طرفن نہاری. یہاں زبر ہم نے مس کیا, اس کو لگا دیں. تو اس سے اب جب آپ آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ کیسے کریں گی, پہلے آپ نہاری کا کریں گی صبح, پھر طرفا. جیسے ہی آپ نے طرفا دیکھا تو آپ سمجھ گئی کہ نون عرابی کو اگر ہم لگائیں تو آنی کی ساؤنڈ طرفانی, اور آنی کی ساؤنڈ کیا تھی ہماری, آپ نے ہٹایا ہے. تو جب آپ ترجمہ کریں تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ طرفا کیا چیز ہے تو وہاں پہ آپ اس کا اعراب ہیوی کریں,
کیونکہ جب اردو سے آپ نے عربک کیا تو لائٹ کیا, واپس جب آپ جا رہی ہیں تو ہیوی کر کے دیکھ لیں. اکثر یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ کس طرح ہم سمجھیں گے کہ یہ تثنیہ ہے, کیونکہ تو طرفا رہ گیا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ مضاف ہلکا ہوتا ہے, اب آپ اس کو جب آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہیوی کر کے دیکھ لیں. طرفانی, آنی کی ساؤنڈ آئی تو آپ سمجھ گئیں کہ دو ہے, تو بس آپ نے کیا دو کنارے, تو صبح کے دو کنارے. کلیئر ہو گیا؟ جب بھی میں پوچھوں اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو وہ پلیز جلدی سے بتا دیں کہ نہیں ہے, اور جیسے ہی آپ خاموش رہیں گی تو میں آگے بڑھ جاؤں گی. تو اس طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال آیا تھا میرے پاس 2-3 لڑکیوں سے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ الف بتا رہا ہے. ہم نے ایک تو ایسے ہی سمجھ سکتی ہیں کہ اگر یہ طرفہ سنگل ہوتا تو یہ صبح کا کنارہ, جیسے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ایک کنارے کا کیا یا نہیں, ایک کا نہیں کیا. لیکن جب یہاں الف ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ طرفانی تھا, آنی تھا, اس وجہ سے اس کا جو ہے نون یا رابی اس کا غائب ہوا ہے. آنی کی ساؤنڈ نے ہم کو بتایا کہ دو کنارے. عظما آپ کا نام مجھے دکھ رہا ہے اوپر تو, جی ہاں مدیحہ میں لیتی ہوں آپ کو. عظما آپ کریں یہ اس کو پہلے مضاف کا اعراب ہلکا کریں اور اس کو حالت جر میں کریں اور ملا کے بتائیں ہمیں. عبدو عبد السمیع زیر ہو جائے گا. جی ہاں, دیکھیں اب تو السمیع تھا, لیکن جب یہ تو یہ آپ کو پتا ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے, ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس کو نہیں پڑھتے ہے نا. بعد میں آپ نے صحیح کر لیا تو, لیکن شروع میں پڑھا تھا نا عبدو السمیع, تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور کسی کو بھی ایسا کچھ کنفیوژن ہو. یہ الگ سے جب لکھا جائے گا تو السمیع ہے, لیکن جب اس کو عبد السمیع کر دیں گے, ٹھیک ہے, یہ حالت جر میں کر دیں گے, ہے نا. اس بات کلیئر ہے آپ کو؟ جی میم. چلیں اب دوسرا والا بھی کر دیجئے, اس کو بھی کریے. نارو جہنمی. جی ہاں بالکل. جہنمی جی یہ زیر ہو جائے گا, نارو جہنمی. اچھا, آپ لیسن ریوائز کر رہی ہیں پیچھے سے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں گرامر کا, دیکھیں میری کلاس تو میرے حساب سے روز ہونی چاہیے تھی 1 گھنٹے کی, لیکن بہرحال ہم کو ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ملا ہوا ہے, تو میں اسی نے لیے سفتے نہیں کیا تھا مینج ٹیسٹ, کرنا ہے. کیسے کرتے لیکن ہوتے ہیں ہاں یہ غیر منصرف اسم کے اندر کیونکہ ہے. دو. ہاں ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے, چلے میں آپ کو ایک اور آئیڈیا دیتی ہوں کہ کیسے آپ پہچانیں گی غیر منصرف ہے. ایک کلو یہاں پہ دیکھیں, آپ شروع میں ال بھی نظر نہیں آ رہا ہے, ایون دین یہاں پہ سنگل حرکت ہے. یہ ایک کلو ہوتا ہے غیر منصرف اسم کو پہچان. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بھی موسٹ آف دا ٹائم کی بات ہے, ناٹ آل دا ٹائم, ٹھیک ہے. تو ایک یہ آئیڈیا لے سکتی ہیں کہ جب کوئی اسم ال سے شروع نہیں ہو, دیکھیں یہاں ال سے شروع ہو رہا ہے, سنگل حرکت, اوکے گڈ, ٹھیک ہے, تو آپ نے السمیع کر دیا کیونکہ یہ منصرف اسم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ ال سے شروع ہو رہا ہے اور پیش ہے سنگل حرکت, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی میم. یہاں دیکھیں ال سے شروع نہیں ہو رہا ہے اور سنگل حرکت ہے, اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے, غیر منصرف ہے. جی میم, یاد آ گیا تھا ابھی اب یاد آ گیا آپ کو؟ اسی لیے میں نے کہا کہ جو بھی ایکسیپشنز ہیں, جیسے اور جو رولز ہیں کہ عورتوں کے نام مردوں کے نام اس طرح کر کے آپ کو یاد کرائے تھے نا ہم نے 6, اور وزن اور پھر کچھ ایکسٹرا الفاظ, تو ان سب کو ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک بار پیچھے سے پیجز, آپ کو نوٹ بک کی پیجز شفل کرنے ہیں, ورنہ کیا ہوگا نا, اس طرح کی آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے سب یاد کیا, اور ایگزام میں اگر آپ نے لکھ دیا نارو جہنمی, وہ تو 2 نمبر کٹ گئے. تو پھر ٹیچر تو کم اپسٹ ہوتی ہے, ٹیچر نوز کی وہ سے مس ہو گیا, لیکن اسٹوڈنٹ زیادہ نمبر پہ جاتے ہیں تو پھر ان کا دل خراب ہونے لگتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جو نئی چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے پچھلی چیزوں کو ریٹین کرنا. اور ریٹین کیسے ہوں گی؟ جب ہم اس کو پلٹتے رہیں گے, جب ہم اس کو دیکھتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہوگا, ایک بار بتائیں عظما. نارو جہنم. ویری گڈ, اب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا.
इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए قرآن میں کبھی جہنمی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, यस मैम। یہ ورڈ کبھی تلاوت میں آیا نہیں, نارو جہنم. ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اب اگلا بلاتے ہیں مدیحہ کو. جزاک اللہ عثمان. مدیحہ اب آپ اس کو کریں, اب آپ پہلے اس کا اعراب ہلکا کریں گے اور پھر اس مضاف الیہ کی کنڈیشن اس پہ اپلائی کریں گے. نون کو پہلے ایلیمینیٹ کر دیں گے ہم, تو رسولہ ہو جائے گا, اور اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو رسول اللہ. بس آپ کہیں کہ اس کا اعراب ہلکا کہ رسول اللہ. جب لکھنے کی صورت میں آپ کو کیسے پتا, اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ میم اللہ کے دو رسول. ویری گڈ. آئینی. جی ہاں, اللہ کے دو رسول. حالانکہ نون آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن یہ الف آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ نون اعرابی گر گیا ہے, اور یہ الف ول ٹیل یو کہ دو رسول ہیں. اگر صرف ایک رسول ہوتا تو یہاں پہ ہوتا صرف یہ ہوتا لام اور زبر, رسول اللہ. کلیئر ہو گیا انمول؟ مدیحہ سوری. جی میم. اگر صرف لام زبر ہوتا تو اللہ کا ایک رسول ہے نا, لیکن یہ الف کا ایڈیشن وہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کے دو رسول. ٹھیک ہے, اگلا والا بھی آپ کریں. میم اخوان لوطن. ویری گڈ. یہاں پہ دیکھیں یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے, اس کو مت گرا دیجئے گا کہ اخوالوت, یہ نون اعرابی نہیں. یہاں تنوین کو ہی ہلکا کرنے سے کیا ہو جائے گا, اعراب ہلکا. یہ ہوگا اخوان لوطن. بالکل صحیح بتایا مدیحہ نے. مدیحہ کے بعد مدیحہ آپ ہینڈ نیچے کر لیں, انمول آپ کریں. نور السماواتی. ویری گڈ. نور میری آواز آ رہی؟ السماواتی. اس کو رہنے دیں, ہم نے یہ منع کیا تھا, ابھی اس کو نہیں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ والردی تو میں نے رب کروا دیا تھا, تو بس اتنا ہی بولنا ہے, نور السماواتی. یہ آپ نے یہ الف کیوں ڈراپ, یہ حمزہ کیوں ڈراپ کر دیا؟ کیونکہ یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے نا, جب جی جب ہاں, بس ملتے ہیں یہی تو سننا تھا مجھے. یہ حمزۃ الوصل ہے. That enough. اتنا ہی آنسر کافی ہے. یہ حمزۃ الوصل ہے, ملا کے پڑھنے کی صورت میں ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ تو میں بتا رہی ہوں, لیکن آپ کا آنسر اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اور کر لیجئے, یہ بھی کریے. آپ نیکسٹ کا ہے نا, سوری میری آواز بریک ہو گئی تھی. ہاں, شہر رمضان. شہر رمضان. یہ رمضانہ کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ یہاں پہ غیر منصرف ہے, تو غیر منصرف میں جر کی حالت میں نون رمضانہ ہی ہوتا ہے. جی ہاں, یہ غیر منصرف. اب آنسر بس اتنا ہی کافی, کیونکہ اب ہم سب کو پتا چل چکا ہے, آئی تھنک پوری کلاس کو پتا ہوگا, غیر منصرف کی آواز ہوتی او آ آ. ٹھیک ہے, تو یہ رمضان یہ ہو گیا شہر رمضان. ویری گڈ. جزاک اللہ انمول. امان آپ آ جائیں. باجی مجھے اس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا, یہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اس میں ہم جو ہے نا وہ الف لام کیوں نہیں لگائیں گے, اگر یہ ہے بھی مطلب ایک پرٹیکولر ناؤن ہے, ایک پراپر ناؤن ہے, تو پھر ہم اس میں الف لام کیوں نہیں لگائیں گے؟ کس میں؟ آپ کس میں کر کے نہ پوچھیں, نام لیں. ہاں, رمضانہ میں, شہرو رمضانہ میں ہم الف لام کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ اس نام کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الف لام کیوں نہیں لگاتی؟ اچھا, کیونکہ نام ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی نام ہے تو اس کے ساتھ جیسا نام ہے بس. ٹھیک ہے, اچھا. یہ ایک مہینے کا نام ہے جس کا نام ہے رمضان, ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسے ہی خاص ہو گیا. محمد نہ ال لگا نہیں, حالانکہ اس پہ تو تنوین دکھ رہی ہے, محمدن کہتے ہیں نا, لیکن تنوین کا مطلب ہوتا ہے نکرہ, لیکن پھر بھی وہ خاص ہے کیونکہ نام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا کیا؟ جی جی بڑی سمجھ آئی. ٹھیک ہے, چلیں امان آپ کریں یہ نیکسٹ والا. میم مسرعات, اس کے اعراب ہلکا ہو جائے گا الآخرات. مسرعات الآخرات. نہیں, آپ پھر سے بولیں, بولنے میں آپ سمجھ لکھ رہی ہیں صحیح, بولنا صحیح نہیں ہو رہا ہے. کریں, پھر سے کریں. مسرعات الآخرات. آخراتی. پھر بولیں, ایک بار پھر بولیں. مسرعات الآخرات. اب جا کے صحیح ہوا, لیکن یہاں پہ راتی آپ نے کر دیا, وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آخر میں آپ کا صحیح ہوا,
لیکن یہ آخر کی ساؤنڈ صحیح نہیں نکلی. اگر آپ راتی کر دیں گی تب تو یہ بہت ساری آخرتیں ہو جائیں گی. جی میم. آتی کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ آتو آتی آتی ہوتا ہے نا. جی مزرعات الآخراتی. دیکھیں آپ ان کو الگ الگ کالم میں ہی رکھ کے پڑھ رہی ہیں اس لیے مشکل ہو رہی ہے. ان دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لائیں اور یہ حمزۃ الوصل ہے اس کو ہٹا دیں اور تل کر دیں گے. تو جو ہے یہ لام سے جا کے ایڈ ہوگا. مزرعۃ الآخرتی. اور بالکل بھی اس کو آخراتی ایسے کچھ نہیں کریں. ٹھیک ہے. آواز بالکل آپ یقین کریں کہ گرامر میں آپ تجوید کے پورے جیسے تجوید کی ٹیچر آپ کو پکڑتی ہے نا, ذرا سی آپ فتحہ کو لمبا کر دیں, مد اصلی کو چھوٹا کر دیں تو غلطی ہوتی ہے نا وہاں پہ. جی میم. گرامر میں بھی اتنی ہی غلطی بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. جی میم. تو گرامر میں بھی بالکل آپ جب یہاں بولے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جمیلہ باجی کو سنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جی میم. ہنا کو نہیں, جمیلہ باجی کو سنا رہی ہیں, تو اس حساب سے آپ میرے ساتھ بولیں گی. مزرعۃ الآخرتی. ٹھیک ہے. جی میم. چلیں اب یہ بھی کر دیں. نیکسٹ فرام جی صاحب السجن. ویری گڈ ویری گڈ, ایک دم صحیح. صاحب السجن. اور یہ ب کے ساتھ یہ الف لکھنے میں رہے گا کہ چلا جائے گا؟ میم یہ رہے گا. ویری گڈ. اور یہی الف آپ کو بتائے گا کہ کتنے ساتھی ہیں؟ 2. کلیئر ہے سب کو؟ آپ دیکھیں گی جب آپ سورہ یوسف کریں گی نا تو آپ کو اتنا اچھا, بہت ہی مزہ آئے گا اور بہت آسان لگے گا. ورنہ آپ اگر یہ بات نہیں سمجھ پا رہی ہوتی تو سوچتی کہ کیوں 2, کہاں سے آ رہا ہے 2. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک دم کلیئر رہے گا. چلیں اگلا امان جزاک اللہ. حفصہ آپ آ جائیے اور اس کے بعد نیکسٹ کوئی بھی 4 لڑکیاں ہینڈ ریز کر لیں, ہم لوگ اگلی اس پہ چلیں گے. جی میم. یہ ہوگا ہمارے پاس اخوۃ یوسفہ. ویری گڈ. اخوۃ یوسفہ. یوسفہ کیسا اسم ہے؟ کیسا اسم ہے؟ یہ غیر منصرف ہے تو اس میں یہ زبر ہی ہاں لے گا بس ہمیں. بس اتنا ہی غیر کافی ہے, منصرف. بس غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مچ از انف. اور یہ آخری والا بھی کر دیں. ٹھیک ہے میم. صحف ابراہیمہ. ویری گڈ. اور یہاں پہ ابراہیمہ کیا ہے؟ آپ نے ابراہیمی نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. جزاک اللہ خیر. اب چلتے ہیں ہم لوگ دوسرے مرکب پہ. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ایک اسم کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہو. جیسے حامد کا گھر کی بجائے اس کا گھر. یہ حامد کا گھر ہے, اس کا گھر بڑا ہے, یا جو کچھ بھی. ہم اس طرح جب دوبارہ ہم بولیں گے بار بار حامد نہیں بولیں گے, حامد کی جگہ ضمیر استعمال ہوگی. اور ضمیر کے ساتھ بھی یہ مرکب کیا ہوا؟ مرکب اضافی, کہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آپ نے یوز کی ضمیر. اب ضمیر کی میں نے آپ کو یہ 2 گردانے رفع کی حالت میں اور نصب یا جر کی حالت میں. فی الحال ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے جر کی حالت. ٹھیک ہے. تو آپ کو رفع کی حالت کی ضمیر اور سیم پلیس پر اس کی حالت جر کی ضمیر, یہی ضمیر ہوا ہوں میں چینج ہو گئی. یہ ہم تو فی الحال ہمارا فوکس صرف یہ ضمیر ہے اگر ہم کر رہے ہیں مرکب اضافی. تو صرف اس ضمیر کی گردان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. دیکھیں اب اس کی کتاب, تو کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے ہم. ایک منٹ میں پین لے لوں. تو کتابن, اور اس کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ وہ کی ضمیر. اب ان دونوں کو جب ہم پاس ملا کے جب بنائیں گے تو یہ ہو جائے گی کتابو. اب یہ دیکھیں آپ سے ہم نے کہا تھا یہ قواعد یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اگر زبر یا پیش ہوتی ہے تو یہ اگر ہا کی ضمیر سے پہلے پیش یا زبر ہوتی ہے تو یہ الٹے پیش میں بدل جاتی, کتابہو. ٹھیک ہے. اور زیر ہوتی ہے, چلیں میں کسی سے پوچھتی ہوں. قرت آپ بتائیں گی
जी मैम। अगर ह की जमीर से पहले जबर या पेश आ जाती है तो ये जमीर चेंज हो जाती है उल्टे पेश में, ये तो मैंने बता दिया। अगर जी। ह की जमीर से पहले जेर आ जाए तो ये किस में चेंज होती है? खड़ी जेर। खड़ी जेर में। अगर ह की जमीर से पहले या साकिन आ जाए तो ये जेर में चेंज हो जाती है। हम आपको इस बार भी देखिए, मैं ऑर्डर में ही बता रही हूं जिस ऑर्डर में मैंने आपको दिया है। अगर ह की जमीर से पहले कोई और हर्फ साकिन हो या अलिफ आ जाए तो ये पेश कायम रहता है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? याद कर लेंगे आप लोग? जी मैम। यस मैम। तो आप इसी ऑर्डर में याद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रहेगा। तो ये हुआ था हमारा कि कैसे हम जमीर का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह हमने जो है, हमें एक दो और दिखा देते हैं कि अगर हमें ये हुआ कि उसकी किताब, उस मुअन्नस की किताब, तो मुअन्नस की जमीर थी हा, तो ये जमीर की पूरी पोजीशन के साथ हमको याद होनी चाहिए, जमीर की गर्दान बहुत अच्छी तरह। ठीक है नीला, भी मैं आपका सवाल लेती हूँ। तो किताबू, किताबुन था, उसका एराब हल्का किया किताबू, और हा की जमीर है किताबुहा। तो इस तरह से आपका याद रखें कि ये जमायर जो हैं ये मुजाफ इलैह की जगह पे ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको हालत जर वाले ही इस्तेमाल। जब भी किसी इस्म के साथ आपको जमीर अटैच मिले वो भी कंफर्म है कि वो मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है? इसमें आप बताएं अगर किसी को भी आप में से कोई प्रॉब्लम है इस वर्कशीट में, इस लेसन में। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये गर्दान समझ में आती है और आप बना सकती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको क्लियर है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें जल्दी से। इस गर्दान से रिलेटेड सवाल है तो पूछें। अनीला, मैं आपको लेती हूँ आपका सवाल। अगर इस गर्दान से रिलेटेड हो तो आप माइक अनम्यूट करें, लेकिन कुछ और सवाल है तो बाद में लेती हूँ। चले, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ये क्लियर है कि इस्म की जगह पे अगर हम प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम मुरक्कब बनाते हैं तो किस तरह बनेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने फाइनल उसकी तरफ। मुरक्कब इजाफी की तीसरी क्लास है ये, और इसमें हमने आपको बताया कि एक थर्ड तरह का भी मुरक्कब इजाफी होगा जिसमें कि ये कुछ खास किस्म के लफ्ज मुजाफ की जगह आते हैं और इस तरह से मुजाफ इलैह बनता है। इस किस्म के उसको याद करने के लिए आपको ये आयत तो याद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसमें ये फर्स्ट टू वर्ड्स भी मुरक्कब इजाफी हैं, और ज़ाइक़तुल मौती आप अगर देखेंगी आयत खोल के तो वहां ज़ाइक़तुल मौती ता के नीचे आपको जेर ही दिखाई देगी, हालत जर में ही अल मौत दिखाई देगा, तो वो भी मुरक्कब इजाफी है। तो इस के लिए, इस किस्म के मुरक्कब इजाफी के लिए आप ये मुरक्कब याद रख सकती हैं। पहला देखते हैं जो कि आपने सबसे पहली क्लास नंबर 20 में किया, कि दो इस्म आपके पास थे, किताबुन और अल्लाहु। इसका मुदाफ का एराब हल्का किया और इसको मजरूर किया और बन गया किताबुल्लाही। दूसरे उसमें पहला इस्म तो इस्म ही रह गया, लेकिन दूसरे इस्म की जगह जमीर का इस्तेमाल हुआ और ये हो गया आपका बैतुहू। फिर तीसरे किस्म स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं मुजाफ की जगह पर, और यहाँ पे आपको एक दूसरा इस्म जो है वो एक नॉर्मल इस्म ही नजर आएगा। ये मुजाफ का रूल फॉलो करेगा और ये मुजाफ इलैह का रूल फॉलो करेगा, और आपका बन जाएगा कुल्लु नफ्सिन के किस्म का मुरक्कब इदाफी। ये लफ्ज थे वो फौका, तहता। फौका का मतलब होता है ऊपर, तहता का मतलब होता है नीचे, बादा, कबला, अमामा, खल्फा, अमामा। आप ये दुआओं में बहुत पढ़ते हैं ना, जो सुबह के अस्कार याद करेंगे तो ये सब याद करेंगे। खल्फा, बैना, वराआ, लदुन, गैरा, अय्युन, इंदा, हौला, बादा, कुल्लुन। तो ये सारे अल्फाज मुदाफ की जगह पे आते हैं
اور ہم نے پھر آپ کو اس طرح یہاں پہ کر کے بنا کے بھی دکھایا کہ دیکھیں فوق صوتی. اب دیکھیں یہ فوقہ ہے جو کہ آپ کا مضاف آپ کی مضاف کی لسٹ میں موجود ہے, اور صوتی یہ ہم نے اسی لیے ہم یہ تھرڈ ٹائپ کا مرکب کرا رہے ہیں کہ کیونکہ پھر آپ کو دیکھتے کہ یہ تو حرف جر بھی نہیں ہے اور یہ اس قسم کا اسم بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ال والا ان والا کوئی ہوتا کہ جس کا کہ آپ اعراب ہلکا کرتے کچھ کرتے ہیں نا, پھر آپ پریشان ہوتے کہ فوقہ صوتی. جبکہ آپ دیکھیں گے آپ کی گرامر کی بک میں یہ نہیں ہے, اس قسم کے یہ والا مرکب انہوں نے نہیں دیا ہے. تو ایگزام میں آپ کو ایسا نہیں آئے گا, ایگزام میں آپ کو یہ پہلے والا ہی آئے گا, لیکن بس اس لیے کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں اور ترجمے میں آسانی ہو جائے یا آپ کو نظر آئے تو آپ پریشان نہ ہو, اس وجہ سے فوقہ صوتی. تو یہ ہو گیا آپ کا مضاف, یہ مضاف الیہ آواز کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر تحت الشجرتی, کبھی بھی جب آپ سے مرکب پڑھنے کو بولا جائے تو آپ تحت الشجرتی, گرامر کی کلاس میں تجوید کی کلاس میں تو آپ ساکن کریں, آخری حرف کو ساکن کریں, لیکن میری کلاس میں آخری حرف کی حرکت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو آپ یہاں پہ تحت الشجرہ نہیں کریں گی, آپ کو پورا پڑھنا ہے تحت الشجرتی. وہ آپ کا مرکب اضافی تیار ہے. بین الناسی, بینا یہ ہو گیا آپ کا مضاف, یہ آپ کی مضاف کی لسٹ میں اوپر موجود ہے, اور الناسی یہ حالت جر میں ہے, مجرور ہے, یہ ہو گیا مرکب اضافی. بین الناسی لوگوں کے درمیان. بینی فرثن, اب یہ دیکھیں بینا, یہاں پہ یہ بینا ہے نا, یہ من آنے کی وجہ سے یہ بینی ہو گیا, اس کا یہ حالت جر میں چلا گیا بینی, اور پھر یہ فرثن, تو یہ یہاں سے من بینی کیا ہے, مرکب جاری ہے, اور بینی فرثن کیا ہے, یہ ہے مرکب اضافی. اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ آپ کا مضاف کی لسٹ میں موجود ہے, اور یہ فرثن مضاف الیہ کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے, یہ مجرور ہے, تو آپ کا یہ ہو گیا مرکب اضافی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح سے دیکھیں وراء الحجراتی, اب یہ من کی وجہ سے وراء کیا ہو گیا, ورائی ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ اس سے نہیں وہ ہوں گی, یہ آپ کی اس لسٹ میں موجود ہے, جو اوپر ہم نے یہاں پہ یہ لسٹ دی ہوئی ہے, یہاں پہ وراء یہاں موجود ہے, تو وراء, اور آپ کو یاد نہیں کرنا, اس کو میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد کریں, لیکن جب آپ قرآن پڑھیں اور پریشان ہو تو مجھ سے سوال کرنے سے پہلے نوٹ بک کھول کے دیکھ لیں, تب اگر وہاں نہیں مل جاتا ہے پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتا یہ مضاف کی لسٹ میں موجود ہے, اور آگے کا حرف جو ہے, آگے کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے, حالت جر میں ہے, تو بس یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ من کی وجہ سے وراء کیا ہو گیا, ورائی ہو گیا. تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھ لیں کہ کیوں ہوا ہے نا, نیچے دیکھیں ہم نے دوسرا اگزامپل لے کے یہاں وراء, کیوں یہ وراء ہے, کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا, حرف جر کوئی نہیں ہے, تو یہ اسی اس میں ہے. اب اس میں دیکھیں ظہری, یہ ظہری ورڈ ہے, یہ ظہری ہی دوسرا مرکب ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو صرف یہاں تک دیکھنا ہے کہ ظہری کس میں ہے, یہ حالت جر میں ہے, تو یہ بس یہ ہو گیا آپ کا مرکب تیاری, پیٹھ کے پیچھے. ٹھیک ہے, لدن بھی تھا آپ کا وہاں پہ مضاف کی لسٹ میں, لدن, اور لدن کے بعد دیکھیں یہ حکیمن, تو حکیمن کیا ہے, حالت جر میں ہے. میمونہ اس کی تنوین سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نو میم. ٹھیک ہے, یہ تنوین ہو سکتی ہے, تو یہ تنوین ہے, بس یہ دیکھنا حالت جر میں ہو, مجرور ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا لدن حکیمن. یہاں دیکھیں یہاں بینہ تھا, اور یہ یہاں اس سے پہلے نہیں ہے کوئی بھی حرف جر, تو یہ بینہ ہے. اور یہ الناسی, یہ مجرور کیوں ہوا, کیونکہ یہ مضاف الیہ بنا. ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح. قبل, اور پھر دیکھیں طلوعی, یہ قبل مضاف ہے, اور طلوعی یہ عین کی نیچے کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ جر میں ہے. اسی طرح قبل, اور پھر غروبی, یہاں کو آپ چھوڑ دیں, غروبی, کیونکہ غروبی اسم ہے اور یہ ہا دوسرا اسم ہے, یہ ضمیر ہے, تو یہ حالت جر میں ہے, تو یہ آپ کا ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ. قبل الحسنتی, قبل یہ ہو گیا مضاف, اور میم الحسن پھر اس میں نہ ہی تو تنوین ہے اور نہ ہی ال ہے نا, کہاں تو پہ,
جی تو مضاف علیہ میں تو ال اور تنوین تو دونوں ضروری نہیں ہے؟ کہاں پہ تنوین اور ال نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کون بول رہی ہیں؟ بولتی رہیں، مائک انمیوٹ کریں. جی اس میں اس میں نہ ہی تنوین ہے حروف بھی اور نہ ہی ال ہے، جی ہاں، مضاف علیہ ہے نا؟ جی ہاں، جی ہاں، تو اس میں پھر نہ یہ تنوین ہے اور نہ ہی ال ہے. جی تو یاد رکھیں کہ تنوین ہو سکتی ہے، ال ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ جی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جی آپ نے ہاں، بتایا تھا. اس کے جب اس کا رول میں نے لکھا تھا تو وہاں ہمیشہ ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر کبھی ایسا کوئی سوال آئے نا آپ کے ذہن میں تو جائیں پی ڈی ایف کھولیں، دیکھیں وہاں ہمیشہ لکھا ہے. اگر ہمیشہ لکھا ہے پھر مجھے ضرور پکڑیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیشہ نہیں لکھا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم عشرت؟ جی میم تو ال بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں، پھر کہیں تنوین بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور بنا ان دونوں کے بھی ہو سکتا ہے غروبی جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی میم پھر دیکھیں بعد امتن. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا بعد بھی اس لسٹ میں ہے، یہ مضاف ہے، اور امتن یہ عشرت دیکھ رہی ہیں آپ، یہ حالت جر میں جی ہے تو یہ یہ بھی تنوین آپ کا کے ہو ساتھ گیا. آ گیا نا، یہ مضاف علیہ. جی ہاں، مضاف الیہ. ٹھیک ہے؟ ای ہے ای. بعد الرسولی تو یہ بعد مضاف اور الرسولی یہ ہے حالت جر میں، تو یہ آپ کا ہو گیا. مضاف بھی تیار ہے، مضاف الیہ بھی ریڈی ہے، پورے اپنے قواعد فالو کر رہا ہے، تو بس آپ کا تیار ہو گیا مرکب اضافی. رسولوں کے بعد، الرسل آپ کو پتا ہے کہ پلورل ہے، تو رسولوں کے بعد. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا ہو گیا. کلاس ختم کروں؟ جی میم. چلیں ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.